کاشف رفیق صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ان سے ذرا جانتے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی کیا صورتحال ہے, کہاں تک پہنچے ہیں. کاشف رفیق صاحب, امریکی وفد کی ملاقات بھی آپ نے کرا دی ہے, ایرانی وفد کی ملاقات بھی کرا دی ہے, تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہمیں یہی جو بتایا گیا ہے کہ دونوں وفود کی جو ہے وہ ملاقات ہوگی ہے پرائم منسٹر صاحب سے, اور جو ایرانی وفد ہے اس کی ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے, اور جو امریکی وفد ہے اس کی جو ملاقات ہے اس میں اسحاق ڈار اور محسن نقوی صاحب تھے. اب فردر جو ٹاکس کا سلسلہ اس حوالے سے ابھی تک چونکہ بڑی ٹائٹ انفارمیشن ہے, اور جس طریقے سے انفارمیشن آفیشلی ہمیں شیئر کی جا رہی ہے اتنا ہی ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں گے. یہ جو بیٹھ کر جو ہے وہ میرا خیال ہے خاقان نجیب صاحب تو چلے گئے ہیں, لیکن فاروق پتافی صاحب آپ خود ایک صحافی بھی ہیں, تو آپ کا بھی میں ٹیک اس کے اوپر لینا چاہوں گی. تو یہ جو بیٹھ کر جو ہے وہ اسپیکولیشنز کر رہے ہیں لوگ کہ مذاکرات ہو گئے اور مذاکرات کے اندر یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے صحافی کبھی کبھی وہ ٹیبل سٹوریز دیتے ہیں نا کہ بھئی آپ جس میٹنگ کے اندر موجود ہی نہیں ہیں, اور وہ میٹنگ جو ہے وہ کلوز ڈور میٹنگ ہے, یہ طے کر کے بتا دیا گیا ہے, تو اس کلوز ڈور میٹنگ کی بریکنگز کیسے دی جا رہی ہوتی ہے؟ مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ دو لوگ آپس میں مل رہے ہیں, ان دو لوگوں کے درمیان میں میٹنگ کیسے دی جا رہی ہوتی ہے. کاشف, دیکھیں, بریفنگ جو ہے نا, یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو انفارمیشن ہے نا, انفارمیشن تو بڑی زیادہ ٹائٹ ہے, اور جو لوگ اسپیکولیشن کر رہے ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, جو ایرانین میڈیا ساتھ موو کر رہا ہے, اور کچھ ایسا میڈیا ہے جو خود وینس صاحب کے ساتھ کر رہا ہے. یہ ان کی طرف سے اسپیکولیشن آ رہی ہے. رائٹرز نے سٹوریز دے دیں, العربیہ نے دے دیں, یہ چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن اس کو کنفرم نہیں کرا. کنفرم اس وقت ہوگا جس وقت ٹاکس کلوز ہوں گی, اور اس کے بعد بتایا جائے گا کہ کن کن نکات پہ جو ہے وہ سیٹلمنٹ ہوئی ہے. لیکن اس ساری چیزوں میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ اکنامکلی جو ایران کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ کئی دہائیوں سے ان کے اوپر جو اکنامک سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے گفتگو لازمی ہوگی. میری ذاتی انالیسس ہے کہ ابنائے ہرمز کے جغرافی حدود کے اوپر بات ہوگی, اور جس طریقے سے امریکن ٹاکس کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, سیز فائر ہوا ہے امریکہ کا اور ان کے اتحادیوں کا سیز فائر ہوا ہے, یعنی کہ جہاں پہ ان کے بیسز ہیں وہاں پہ بھی ایران اٹیک نہیں کرے گا, رسپونڈ نہیں کرے گا, جبکہ امریکہ بھی نہیں کرے گا. اسی طرح لبنان کے اوپر بھی جو ہے وہ امن کی بات اور پیس ٹاکس. اچھا, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جو ہم جتنے بھی پتافی صاحب ہم جتنے بھی گفتگو کر رہے ہیں ان 10 پوائنٹس کے اوپر, اور یا پھر وہ جو 15 پوائنٹس جو ہیں وہ امریکہ کی طرف ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 پوائنٹس کا بھی جو ہے وہ گھوم پھر کے سارا جو ہے وہ اثرات وہ معاشی معاملات کے اوپر جو ہے وہ رک جاتے ہیں, یا پھر بین الاقوامی معاملات کے اوپر رک جاتے ہیں. تو ابھی آبنائے ہرمز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو اس پر آپ کا ٹیک کیا ہے کہ یہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا رکاوٹ کیا ہے, اس سے کس کو فائدہ ہوگا اگر ٹیکس لگ جائے گا, اور اگر نہیں لگے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ اوورآل کچھ سمجھائیے گا, یہ کہانی کیا ہے اصل میں؟ جی بڑی مہربانی. میرے خیال میں آپ نے پہلے بھی سوال جو کیا تھا انٹرنیشنل لا کا, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل واٹرز کے اوپر کسی طرح کی پیسے لگانے کی اجازت نہیں دیتا, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ دو ممالک ہیں. اگر آپ اپنائے ہرمز کو دیکھیں تو اس کے ایک بینک پہ جو ہے وہ عمان ہے, اور دوسرے بینک پہ ایران ہے. تو بات یہ ہے کہ درمیان میں انٹرنیشنل واٹر بھی ہے, لیکن ٹیریٹوریل واٹر بھی اس کے اندر کنٹیگوس ہے, جو 12 جو ہوتا ہے وہ لیک ہوتی ہے جس کے حساب سے بنتا ہے, ناٹیکل مائلز کہتے ہیں اس کو. تو اگر 12 ناٹیکل مائل سے آگے بھی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں انفورسمنٹ, اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ٹیکس کلیکشن کرے, تو اس میں مسئلہ ہوگا. آبنائے ہرمز کھلا ہوا تھا اور جب تک جنگ نہیں ہوئی تھی, اور ایران نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ اس وقت تک یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی جو پتھر اٹھایا نہیں اس کے وزن کا نہیں پتا ہوتا. تو ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف بہت بڑا ایکشن ہو جائے گا, جو کہ نہیں ہوا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اس کے جو وہ ہے ساتھی ہیں وہ آپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں. اسرائیل اور امریکہ تو دونوں ایکشن لے رہا تھا, لیکن یورپ جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا وہ اس دفعہ اوپن نظر نہیں آتا. اسی طرح سے جاپان ہو گیا, دیگر ممالک ہو گئے, ان کا بھی آپ کو ایکشن نظر نہیں آتا. تو دیٹس وائی یو کین سے وتھ سیفٹی کہ اب انہوں نے جب یہ احساس کر لیا تو ان کے آرگومنٹ یہ ہے ایران کی کہ ہم اور عمان مل کے اس کو کنٹرول کریں گے اور یہاں سے پیسے بھی لیں گے.
डोनाल्ड ट्रंप को आइडिया बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो कहते हैं कि ये ओमान कहाँ से आ गया, हमारे साथ शेयर करो उसको, पैसों को तो इससे चलेगा। यानी वो जो अच्छा, फ्रेमवर्क बनना है उसमें वो हिस्सेदार जो है वो बनना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए इसके अंदर। जी जी, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया, तो उसके बाद उन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अमेरिका को भी मिलेगा। इस वक्त ईरान इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात में है। ईरान की जो करेंसी है वो एक मिलियंस के हिसाब से अगर उनका रियाल लेके जाए तो आपको एक डबल रोटी मिलती है। तो ऐसे वक्त में वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं, प्राइमरी सैंक्शंस भी हट जाएं और सेकेंडरी भी हट जाएं। और अगर वो सैंक्शंस हट जाते हैं और उनका इंटरनेशनल जो पैसा रुका हुआ है वो मिल जाता है, तो ईरान की इकोनॉमी को बहुत अफाका होगा, इसलिए ये नेगोशिएशन अच्छा, मैं सैंक्शंस की तरफ आना चाह रही थी आपसे। ये सवाल, मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि काशिफ ने भी अभी इन सैंक्शन का जिक्र किया था कि ये जो पाबंदियां हैं, माशी पाबंदियां हैं, ये एक बड़ी वजह है ईरान के ऊपर जो है वो, जो बैक फुट पर ईरान जो है वो पिछले कुछ अरसे से रहा है। और अभी आप अपनी गुफ्तगू में कह रहे थे कि जो पत्थर है जो खुद ना उठाया हो उसकी जो बोझ का है वो अंदाज़ा नहीं होता। तो पाकिस्तान ने तो इक्तिसादी पाबंदियों का जो है ये पत्थर उठा रखा है माजी में। तो अब आपको क्या लगता है कि ईरान के ऊपर ये जो इक्तिसादी पाबंदियां हैं, ये जो हटाने के हवाले से इस वक्त बात हो रही है, वो जो वहाँ पर ईरान के अंदर जो बैंक्स की ब्रांचेज हैं, जो दीगर जो मामलात इकॉनमी के वहाँ पर रुके हुए हैं, तो इन टॉक्स के नतीजे में ईरान में तो ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि वो तमाम मामलात जो है वो बेहतर होंगे। आपको कोई ऐसी जो है वो मुस्बत पेशरफ्त होती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में जिस वक्त जंग हुई है, जंग से पहले ओमान में और जिनीवा में जब डायलॉग चल रहा था, तो दो इश्यूज बड़े क्लियर थे। एक साइड पे JCPOA की तरह, जो कि जिसको हम न्यूक्लियर डील कहते हैं, उस तरह की एक डील का था कि जिसके अंदर से सैंक्शंस फौरन हट जाएंगे और जो ईरान के पैसे बाहर एस्करो में पड़े हुए, जो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे पैसे पार्क्ड होते हैं, आप ले नहीं सकते लेकिन आपकी पेमेंट वहाँ होती है, वो भी आपको मिल जाएंगे और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। और उसके मुकाबले में आपको क्या करना होगा, अपना ताबकारी जो मादा है जितना भी है, 200 किलो है अलबत्, और वो 60% तक अफजोदा है, तो उसको आपने हैंड ओवर करना था। हैंड ओवर किसकी करेंगे? पताफी साहब, ये सवाल पहले भी मेरे जहन में आया था, अभी आपने दोबारा जिक्र किया है। तो ये जो यूरेनियम की अफजूदगी की बात की जा रही है और फिर ये कहा जाता है कि उसको हैंड ओवर करेंगे, किसके हैंड ओवर करेंगे? क्या वो सेल आउट करेंगे या जस्ट किसी को दे देंगे, पकड़ा देंगे कि भाई हमारी जान छोड़ें, ये ले लें? यकीन करें नैयर, आप 60% अफजोदा यूरेनियम को मार्केट में बेचना नहीं जाएंगे। उसकी वजह ये है कि उसके अगले मिनट में उसको कोई एटम बम के तौर के लिए इस्तेमाल कर लेगा। ये जो इसका असल में कलेक्ट करने वाली अथॉरिटी बनती है वो IAEA है, लेकिन अमेरिका ये कहता है कि हमारे हवाले कर दो, हमारे और हवाले मेरे ख्याल में जी, और उसके अंदर कोई एग्रीमेंट हो गया था उस वक्त जिस वक्त ये जंग शुरू हुई है। वो जंग मेरे ख्याल में इस एनरिचमेंट के नंबर को देख के ना वो सटपटा गए कि एक तो 200 किलो है इनके पास और वो भी 60% हुआ है।